5 ایسی جنگیں جو سلطنت عثمانیہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوئیں۔ نمبر 5، جنگ سینٹ گاتھرڈ۔ 8 محرم الحرام 1075 ہجری بمطابق 1 اگست 1664 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور آسٹریا کے درمیان جنگ ہوئی۔ دونوں فوجیں خانقاہ سینٹ گاتھرڈ کے میدان میں آمنے سامنے ہوئیں۔ اس جنگ میں کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود عثمانیوں کو شکست ہوئی اور 10,000 عثمانی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یوں یہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی زبردست شکست تھی جو عثمانیوں کو آسٹریا کے ہاتھوں ملی تھی، اور یوں اہل یورپ کو احساس ہوا کہ اب سلطنت عثمانیہ کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ نمبر 4، جنگ زنتا۔ عثمانیوں کو چوتھی بڑی شکست پھر آسٹریا ہی کے ہاتھوں ہوئی۔ 1697 عیسوی میں سلطان مصطفیٰ ثانی ایک طاقتور فوج کے ساتھ بلغراد سے روانہ ہو کر ہنگری میں داخل ہوئے اور شمال میں دریائے تھائیس کی جانب بڑھے۔ آسٹریا کی فوجیں اس وقت شہزادہ یوجین کے زیر کمان تھیں، جو کہ اپنے دور کا سب سے مشہور جنرل تھا۔ دونوں فوجوں کا سامنا 11 ستمبر کو لب ساحل زنتا کے مقام پر ہوا۔ یہاں عثمانی سلطان نے ایک تاریخی غلطی کی۔ سلطان نے یہ کیا کہ یہاں ایک پل بنوایا جس سے کہ سلطان اپنے سواروں اور توپوں کے ایک بڑے حصے کے ساتھ ساحل کے اس پار پہنچ گئے، لیکن جب پیدل دستوں کی باری آئی تو شہزادہ یوجین نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے ترک دستوں میں باہمی جھگڑے تھے اور جنیچری دستوں نے بھی اپنے چند افسروں کو بغض کی بنا پر قتل کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترک یوجین کے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ 26,000 ترک میدان جنگ میں مارے گئے، جن میں صدر اعظم اور 4 بڑے افسر شامل تھے، جبکہ 10,000 ترک دریا کو عبور کرنے کی کوشش میں مارے گئے۔ سلطان مصطفیٰ دریا کے اس کنارے کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان وہاں سے بھاگ کر تمیسوار پھر بلغراد سے ہوتے ہوئے قسطنطنیہ جا پہنچے۔ زنتا کی شکست ترکوں کی فوجی طاقت کے زوال کا ایک اعلان تھا۔ نمبر 3، جنگ ویانا۔ ویانا کی جنگ 1682 عیسوی میں ہوئی جب ہنگری کی ایک جماعت نے آسٹریا سے علیحدگی اختیار کر کے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اس وقت صدر اعظم قرہ مصطفیٰ کے لیے یہ ایک نہایت قیمتی موقع تھا۔ قرہ مصطفیٰ نے 2,75,000 کی فوج جمع کی اور 1683 عیسوی کے اوائل میں ویانا کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا۔ آسٹریا کے شہنشاہ لیوپولڈ کے پاس صرف 35,000 کی مختصر فوج تھی، جس میں سے 11,000 فوج ویانا کے اندر متعین تھی۔ اس نے پولینڈ سے سوبیسکی سے مدد کی درخواست کی۔ سوبیسکی نے شہنشاہ کو 50,000 سپاہیوں کی مدد کا وعدہ کیا۔ ویانا تک پہنچنے کے لیے سوبیسکی کو تقریباً 8 ہفتوں کا سفر درکار تھا۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ اگر عثمانی صدر اعظم پوری طاقت کے ساتھ ویانا کا محاصرہ جاری رکھتے اور اسے فتح کرنا چاہتے تو وہ پولینڈ کی کمک آنے سے پہلے ویانا فتح کر سکتے تھے، لیکن صدر اعظم کو یہاں اپنی طاقت کا بے حد غرور تھا۔ یوں ویانا کا دوسرا محاصرہ 15 جولائی 1683 عیسوی کو شروع ہوا۔ شہنشاہ اپنے خاندان کے ساتھ بویرا چلا گیا، جبکہ اہل شہر نے کانٹ اسٹرامبرگ کی قیادت میں عثمانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شہر کے 20,000 باشندے بھی فوج کے ساتھ مل کر جنگ میں مصروف تھے۔ اگر قرہ مصطفیٰ چاہتے تو ایک ہی حملے سے شہر فتح کر لیتے، لیکن انہیں اس بات کا لالچ تھا کہ اہل شہر خود آ کر ہتھیار ڈالیں اور شہر کی تمام دولت کا وہ خود مالک بن جائے، کیونکہ اگر وہ عام حملے کا حکم دیتے تو اس حملے کے ذریعے اگر عثمانیوں کو فتح ہوتی تو مال غنیمت فوج کا حق تھا۔ ادھر سوبیسکی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتا رہا اور جلد وہ آسٹریا کی شاہی فوج کے سپہ سالار شہزادہ چارلس آف لورین سے آ ملا، جو کہ ویانا سے کچھ دور کھڑا اس کے انتظار میں تھا۔ دونوں سالاروں نے تیزی کے ساتھ دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور انتہائی دشوار گزار راستے سے ترک فوج کے عقب پر آ پہنچے۔ اگر قرہ مصطفیٰ چاہتا تو انہیں اس دشوار گزار راستے پر ہی حملہ کر کے انہیں ختم کر سکتا تھا، لیکن اسے اپنی تعداد پر بڑا ناز تھا۔ عیسائیوں کے عقب سے اچانک حملے کی شدت سے تاتاری دستوں کے قدم اکھڑ گئے اور یوں پوری فوج میں انتشار پیدا ہو گیا۔ تاتاریوں کے منتشر ہو جانے کے بعد سوبیسکی نے عثمانی لشکر کے قلب پر حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود باغ کھڑی ہوئی، جبکہ ینیچری دستہ شہر کے محاصرے میں مصروف تھا۔ لوٹ مار کے بعد سوبیسکی ینیچری دستوں کی جانب بڑھا
ینیچری دستوں نے حملوں میں جان لگا دی، لیکن تینوں طرف سے شدید حملوں کی وجہ سے ینیچری سپاہی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس فتح پر عیسائیوں کو 300 توپیں، 9000 گولہ بارود کی گاڑیاں اور 25,000 خیمے مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آئے۔ نمبر 2، جنگ انقرہ۔ جنگ انقرہ، جسے تاریخ میں جنگ انگورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ امیر تیمور اور سلطان بایزید جلدرم کے درمیان ہونے والی خون ریز جنگ تھی۔ اس جنگ میں بایزید کے ساتھ 1,20,000 کی فوج تھی، جبکہ امیر تیمور کے ساتھ تقریباً 8 لاکھ کی فوج تھی۔ 17 ذی الحج 804 ہجری بمطابق 20 جولائی 1402 عیسوی کو وہ مارکا پیش آیا جس نے امیر تیمور کی شہرت و عظمت کو حیات ابدی بخشی اور سلطان بایزید جلدرم کی ذلت و رسوائی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا ڈالا۔ انقرہ کی یہ جنگ صبح طلوع فجر سے قبل شروع ہو چکی تھی اور غروب آفتاب تک جاری رہی۔ اس دن سلطان بایزید جلدرم نے سپاہ گیری اور سپہ سالاری کے خوب جوہر دکھائے۔ سلطان بایزید کی فوج بھی بڑی بہادری سے لڑی، لیکن امیر تیمور کی کثیر فوج اور جنگی حالات کے سامنے بایزید کی تمام کوششیں ناکام نظر آنے لگیں۔ جنگ شروع ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد تتاری، جنہیں امیر تیمور نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، وہ اپنے سرداروں کے ساتھ تیمور کے لشکر سے جا ملے۔ اس دوران اسٹیفن لازار اپنی وفاداری پر قائم رہا اور سلطان کے شانہ بشانہ لڑتا رہا، لیکن آخر میں جب اس نے دیکھا کہ بایزید کو شکست ہو کر رہے گی تو وہ بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب سلطان بایزید جلدرم کے ساتھ صرف 10,000 ینیچری فوج کا دستہ باقی رہ گیا تھا۔ اس 10,000 کے دستے نے امیر تیمور کی 8 لاکھ فوج کے مقابلے میں جو حیرت انگیز بہادری کا ثبوت دیا، اس کی مثال خود ینیچری کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن گرمی، پیاس، غداری اور سب سے بڑھ کر تیموری فوج کی کثرت نے ینیچری فوج کے بازو کمزور کر دیے تھے اور امیر تیمور کی فوج غالب آ گئی۔ سلطان بایزید جلدرم کے فوجی افسروں نے میدان جنگ کی حالت کو دیکھتے ہوئے 5 گھنٹے پہلے ہی میدان جنگ چھوڑنے کی رائے دی تھی، لیکن سلطان بایزید نے اس مشورے کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ اب جبکہ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، سلطان بایزید نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن محمود خان نے آگے بڑھ کر سلطان بایزید کو گرفتار کر لیا۔ نمبر 1، جنگ عظیم اول۔ ناظرین، اب تک کی جنگوں میں شکست کے باوجود کم سے کم سلطنت کا وجود قائم رہا کرتا تھا، لیکن جنگ عظیم اول کی شکست سلطنت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ جنگ عظیم اول جو کہ 1914 میں شروع ہو چکی تھی، اس جنگ میں ترکی نے ابھی تک شرکت نہیں کی تھی، لیکن ترکی کو روس کی طرف سے شدید خطرہ تھا، کیونکہ گزشتہ جنگوں میں جو نقصان روس نے سلطنت عثمانیہ کو دیا تھا، شاید ہی کسی اور دشمن ملک نے عثمانیہ کو دیا ہو۔ عثمانی جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل روس عثمانی سلطنت پر حملہ کر کے رہے گا، اس لیے روس سے جنگ کے لیے بہترین طریقہ روس کے دشمن جرمنی کے ساتھ اتحاد کر لیا جاتا۔ سو عثمانیوں نے ایسا ہی کیا، لیکن انہوں نے برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ کسر بھی تب پوری ہو گئی جب برطانیہ نے عثمانی سلطنت کے 2 جنگی جہاز جو کہ ترک عوام کے چندے کے پیسے سے بنوائے گئے تھے، برطانیہ نے ضبط کر لیے۔ سو اس پر سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں ترکوں کو سب سے پہلے جس محاذ کا سامنا کرنا پڑا وہ گیلی پولی کا محاذ تھا۔ ترکوں نے اہل یورپ کی متحدہ افواج کو گیلی پولی کے مقام پر جو ذلت آمیز شکست اس محاذ پر دی، خود اتحادی بھی عثمانیوں کی اس بہادری سے بے حد متاثر ہوئے۔ حالانکہ اس مارکے میں بھی عثمانی فوج کے بے شمار جوان شہید ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اتحادیوں کو در دانیال میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ لیکن یہ پہلا اور آخری محاذ تھا جس میں سلطنت عثمانیہ کو فتح حاصل ہوئی تھی، کیونکہ اس فتح کے بعد اتحادیوں کی سازشوں اور سلطنت کی کمزوری کی وجہ سے جلد ایشیائے کوچک، عراق، مصر اور شام و فلسطین ترکوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور جنگ عظیم اول میں عثمانی ترکوں کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ عظیم اول تو 1918 میں ختم ہو گئی تھی، جبکہ 1922 میں 600 سالوں پر محیط مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔